آگے ہیں جی. میرے جو آفس ہے اس میں ایشر کمار لکھا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، حیدرآباد سے ہیں، انڈیا سے، کہ میرے بھائی اگر میں آپ کا نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو میں پہلے معذرت چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی بھارتی میڈیا پاکستان میں انصاف کی صورتحال اور عدالتی فیصلوں پہ بہت شور مچا رہا ہے جو پوری پاکستان کے لیے رسوائی کا باعث ہے. کیا پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے، اور وہ مسلسل نوٹس لے رہے ہیں، اور وہ آپ دیکھتے جائیں. بالکل ماشاءاللہ ہماری عدلیہ کا تو پوری دنیا میں ایک نام ہے. آپ دیکھیں ذرا ریٹنگ میں ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے. اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارنیلیس اور بھگوان داس جیسے ججز پیدا کیے. تو اور لیکن اتفاق ہے کوئی جسٹس منیر وغیرہ بھی، اور وہ قیوم شیوم، وہ اس طرح کے بھی گھس جاتے ہیں جو گزر بسر ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات، میں بڑی دلچسپ آپ کو معاشرے کی میں اور طریقے سے دیکھتا ہوں چیزوں کو. ہمارے ہاں آج کل فور دا لاسٹ 15-20 ایئرز ایک چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ماں باپ، والدین اور بچوں کے درمیان بڑھ رہا ہے. جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے کو 5-7-10 سال چھوٹے بھی ہیں، وہ ٹریڈیشنل طریقے سے بہیو کر رہے ہیں. جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں ہائی پروفائل اچھے سکولز میں، یہ وہ، میں ان بد نصیب بچوں کی بات نہیں کر رہا جو ڈپرائیوڈ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے. اچھا، وہ بچے اور طرح کے بچے ہیں، ان کے تعلیمی ادارے اور طرح کے ہیں، ان کو میڈیا نے اور طرح کا کر دیا. دے آر ڈفرنٹ. ہمارے زمانے میں نہیں اس طرح ہوتا تھا. سچی بات یہ ہے کہ میرے اپنے والد اللہ بخشے، دادا میرے، دنیا کہتی تھی کہ یہ شیکسپیئر کے حافظ ہیں. میرے والد پتہ نہیں پاکستان بننے سے کتنے سال پہلے انہوں نے ایف سی کالج سے جالندھر میں حالانکہ رہتے تھے. پھوپھیاں میری، ان میں سے ایک پتہ نہیں 90+ ایئرس کی ہیں، انڈین ایک ایکٹریس کامنی کوشل. ان کے والد باٹنسٹ تھے. یہ وہ مجھے اب یہ یاد نہیں کہ میری چھوٹی پھوپھو یا بڑی پھوپھو کنیڈ کی پڑھی ہوئی ان میں سے ایک کلاس فیلو ہے کامنی کوشل کی. لیکن یہ جو جنریشن ہے نا، یہ اب اور طریقے سے بہیو کر رہی ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو تو دور کی بات ہے، ہمارے والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو ہینڈل. اب شاید یہ مشکل ہو جائے گا. اور پہلے اگر مسلط کیے گئے حکمران تو وہ کوئی ٹیکنیک سے کیے گئے. مثلا جب جنرل ضیاء الحق نے جو تاریخ کا مکار ترین، ایک بات یاد رکھیں، میں ان حالات میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، فوج اور فوجی، مجھے ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک، پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح کو، ان کو تو وقت ہی نہیں ملا، لیکن بہرحال وہ بانی ہیں، قائد ہیں، ان کو علیحدہ کر دیں. باقی مجھے تو حکمران ہی 2-3 پسند آئے، سچی بات ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی سویلینز پسند آئے، وہ باقاعدہ تھے ہی نہیں. کیئر ٹیکر تھے مراج خالد صاحب، درویش آدمی تھے. اچھا، باقی ایوب خان، پرویز مشرف صاحب، مجھے تو یہ میں لعنت بھیجتا ہوں جمہوریت میں. اس بات کو آپ علیحدہ رکھ دیں. یہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام وہ نہیں ہیں جو آج سے 20 سال، اس وقت یہ اس طرح سٹریٹ نہیں تھا. جب بات میں کر رہا تھا ضیاء الحق کی، جب اس جیسے منافق اور احسان فراموش آدمی نے پیپلز پارٹی کو اپروٹ کرنے کے لیے پنجاب سے نواز شریف کو چمٹی سے نکالا، وہ ایک فاؤنڈری کا لڑکا، بس ختم. باقی جو کرتوت میں ہے، چونکہ لاہور میں ہمارا ایج گروپ ایک ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. خیر نہیں، اس کو چھوڑیں. تو اس کو لانچ کیا تو اس میں کوئی تھوڑا طریقہ تھا، کوئی ٹیکنیک تھی. پہلے اس کو پکڑا، پھر اس کو یہ وزیر خزانہ خزونہ بنایا، پھر وہاں رکھا، پھر یہ کیا وہ کیا، پھر وزیر اعلیٰ بنا دیا، پھر ادھر اس کو گھسائے رکھا. لوگ آہستہ 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 اس کے عادی ہوتے گئے. دوسری طرف اس نے بھی پنجاب کے وسائل کی لوٹ مچائی، لوگوں کو اوبلائج کیا. ووٹ بینک نہیں، اس نے اپنے بینیفیشریز پیدا کیے بے تحاشا تعداد میں.
پنجاب کی کاسٹ پہ وہ لوگ پیدا کیے. لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم پہ عنایت کر رہا، حالانکہ وہ عنایت پنجاب کر رہا تھا، چہرہ اس کا تھا. لوگ اچھا اب ان کی بھی نسلیں کہتی ہیں یہ کیا چمبڑ گئے ہیں ہمیں. سو تھنگز آر ڈفرنٹ. سو لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. اور وہ تجاوز کرے گا. اس لیے یہ کہنا ہے کہ جی وہ تمام امیدوار، یہاں تو سارا معاشرہ مادر پدر آزاد ہے. آپ کہتے ہیں اعتماد کیا جا سکتا، مجھے دیانتداری سے بتائیں. آپ ریڑی والے، کھوکھے والے، پرچون والے پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ سبزی پھل ریڑی سے اگر آپ خریدتے ہیں، دھیان ادھر ادھر ہوگا تو کیا کرے گا وہ آپ کو نہیں پتا. وہ باٹ جسے کہتے ہیں، اوزان یا جو وٹے، وہ سارے جعلی ہیں. ایک زمانے میں انسپیکٹرز ہوتے تھے، انسپیکٹ کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے. اب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. ایک کلو کا جو وٹا ہے یا باٹ ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ 1 کلو کا نہیں ہے. جائیں جا کے مارکیٹ چیک کر لو آپ. اس ملک میں دیکھو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، جعلی سٹینڈ ڈال دیتے ہیں. کوئی کرنے والی بات ہے؟ تعلیم کا محکمہ کیا کرتا ہے؟ امتحانی مراکز نیلام کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کسٹم والے کیا ہے؟ حرام کھا کے، حرام اور تو ہے ہی کچھ نہیں، حرام کھا کے اس حرام کے پیسے کو سپیڈ منی کہتے ہیں. آپ بتا دیں مجھے کوئی شعبہ، میں ڈاکٹر گنوا دیے، انجینئر، یہ آپ کا اریگیشن دیکھیں، بات سنیں، پولیس بہت بدنام ہے، کسٹم چکے لوگوں کا ان کے ساتھ. اریگیشن کا کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے بڑے وارداتی ہیں. تو اس ملک میں آپ کس پہ اعتماد کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. اکثر پڑھتے ہیں وہ گھر کی نوکرانی صفایا کر کے یا جوبری لے کے بھاگ بھوگ گئی. ملازم تکیے کرتے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ جہاں بچے، معصوم بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ان کا محافظ. مطلب یہ کہنا کہ جی یہ تو پھر پولیٹیشین ہے. اور میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پالیٹکس میں سیدھے دماغ والا بندہ وہ 1 لاکھ میں 1 آدھ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. ادروائز پالیٹکس میں جس طرح کی ہماری پالیٹکس ہے، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے، پالیٹکس میں جب تک آپ کے اندر شیطانی خباثت، خیانت کا تڑکا نہیں ہوگا، آپ اس طرف جائیں گے کیوں؟ مجھے یہ بتا دیں. حتیٰ کہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہوتی ہیں، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے بھائی. مجھے زندگی میں 1-2 دفعہ بڑا زبردست، گن پوائنٹ میں نہیں لیکن بہت میں نے کہا لعنت. حتیٰ کہ یہ اقتدار ہم جیسے لوگوں کا، پاکستانیوں کا ایک اپنا ڈی این اے، اسٹوڈنٹس یونین کے جو عہدے داران ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ گینگسٹرز ان دا میکنگ ہوتے ہیں، گینگسٹرز انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں. اب بتائیں. اور یہ میں آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں آپ کو. پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین، وہ اتنی بڑی بڑی بسیں، اندر وہ یونین کے کو ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، وہ یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. اور یہ بھلے وقتوں کی بات کرنا، ایک چرواہا یا بھیڑ بکریاں چرانے میں جا کے وہ ظاہر ہے 2 بندے بےچارے ادھر بس میں 10-20 لفنگے بیٹھے ہیں، انہوں نے 2-3 اس کی بکریاں یا بھیڑیں اٹھائی ہیں، پھینک لی ہیں. اور کس میں؟ اسٹوڈنٹس یونین نے پنجاب وہ جو بسیں چلتی نہیں، اب چلتی ہیں کہ نہیں، اس لیے چھوڑیں. آپ اس پہ کس پہ اعتماد کر سکتے ہو؟ آپ کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا.